کیا اور پھر آسمانوں تک کا سفر اس کو بیان کیا، اور اس کے بعد اللہ رب العزت نے اس سفر کو بیان کیا جہاں جبریل بھی پیچھے رہ جاتے ہیں، میرے مصطفیٰ صرف آگے بڑھتے ہیں اس سفر سے بعد۔ تو وہیں سے میں اپنی بات کو شروع کروں گا۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى، جہاں سے یہ سفر چلا تھا، جہاں سے یہ سلسلہ شروع ہوا تھا، رب کائنات نے ارشاد فرمایا آپ کا پیارا نبی ہے، میرا اور آپ کا پیارا نبی ہے، جہاں سے یہ معراج کا سفر شروع ہوا، مکہ المکرمہ سے شروع ہوا، مسجد حرام سے شروع ہوا، مسجد اقصی تک پہنچا، جس کا ذکر رب کائنات نے قرآن پاک میں بیان فرما دیا۔ نص قطعی ہے، یعنی قرآن پاک میں اس کا ثبوت ہے، ہمیں کسی احادیث کی ضرورت نہیں، ہمیں کسی سیر کی کتاب کی ضرورت نہیں، میرے رب کائنات نے فرمایا آپ کا پیارا نبی میرا اور آپ کا پیارا نبی، فرمایا وہاں تک پہنچا، یعنی مسجد حرام سے مسجد اقصی تک پہنچا۔ رب کے پیارے نبی ارشاد فرماتے ہیں میں نے براق پر سواری کی ہے، براق پر مسجد حرام سے مسجد اقصی تک پہنچا، جبریل امین کے ساتھ پہنچا۔ فرماتے ہیں جب میں مسجد اقصی میں پہنچا، سارے نبی اور رسول جو حضرت آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ تک میرے رب کائنات نے پیدا فرمائے تھے، 1,24,000 کم و بیش، میں نے دیکھا سارے کے سارے مسجد اقصی میں موجود ہیں، مسجد اقصی میں موجود ہے۔ مختصراً عرض کرتا ہوں، اللہ رب العزت کے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا پھر میں نے سارے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو نماز پڑھائی، جماعت ہوئی، سارے نبی اور رسول پیچھے، حضرت جبریل امین نے میرا ہاتھ پکڑا، میرا بازو پکڑا، آگے کیا، مصلی امامت پہ کھڑا ہوا، میں نے نماز پڑھائی، سارے نبی پیچھے، آدم بھی پیچھے، آدم کو بھی میرے رب کائنات نے میرا کروائی ہے، آدم بھی پیچھے ہیں، ابراہیم بھی پیچھے ہیں، نوح بھی پیچھے ہیں، موسیٰ اور عیسیٰ تک سارے نبی اور رسول پیچھے ہیں، میرے نبی آگے ہیں، میرے نبی نماز پڑھا رہے ہیں، سارے مقتدی بن جاتے ہیں، پیچھے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ یہ تو مسجد اقصی تک کا واقعہ ہے۔ پھر کیا ہوتا ہے؟ رب کے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں میں نے سارے نبیوں اور رسولوں سے خطاب کیا، خطاب کرنے کے بعد اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں پھر میرا سفر شروع ہوتا ہے آسمانوں کی طرف، میرا سفر شروع ہوتا ہے آسمانوں کی طرف، زمینوں سے آسمانوں کی طرف جاتے ہیں۔ میرے رب کائنات نے فرمایا ثم دنا فتدلی، اللہ رب العزت اس سفر کا ذکر قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے رب کے پیارے نبی پہلے آسمان پر، دوسرے، تیسرے، چوتھے، چھٹے آسمان پر بڑے واقعات اس میں بیان فرمائے ہیں۔ مختصراً میں عرض کر دیے دیتا ہوں، مختصراً عرض کرتا ہوں، واقعات بڑے ہیں لیکن رب کے پیارے نبی فرماتے ہیں ایک ایسا بھی وقت آیا سدرۃ المنتہا، جہاں پر جبریل امین کا آخری مقام ہے، جہاں پر جبریل امین رکتے ہیں، رب کلام کرتا ہے، جبریل امین وہ وحی لے کر زمین پر آتے ہیں، جبریل امین سدرۃ المنتہا سے آگے نہیں جا سکتے، رب کے پیارے نبی ارشاد فرماتے ہیں جبریل مجھے سدرۃ المنتہا تک لے کر گئے، سدرۃ المنتہا تک میں پہنچا، جبریل امین نے عرض کیا اے نبی اللہ میں اس سے آگے نہیں جا سکتا، اس سے آگے نہیں جا سکتا، اگر میں اس سے آگے بڑھا تو میرے پر جل جائیں گے۔ رب کا پیارا نبی ہے، اب وہ مقام ہے جہاں پر جبریل امین آگے نہیں بڑھ سکتے، وہاں سے میرے رب کائنات نے فرمایا والنجم اذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى۔ اب وہ راز و نیاز کی باتیں، اب یہاں سے رب کے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا معراج شروع ہوتا ہے۔
بعض لوگوں نے لکھا جو پیچھے پیچھے ہوا ہے یہ نبی کا معراج نہیں تھا بلکہ نبی کے ذریعے اللہ رب العزت نے باقی انبیاء کو معراج کروایا۔ رب کے رسول کا معراج تو یہاں سے شروع ہوتا ہے، سریلا مکان سے طلب ہوئی، سریلا مکان سے، سریلا مکان سے طلب ہوئی، سریلا مکان سے سوئے منتہا وہ چلے نبی، سریلا مکان سے طلب، سریلا مکان سے طلب۔ رب کائنات نے بلایا، رب کائنات نے ارشاد فرمایا جبریل کو بھیجا، سریلا مکان سے طلب، سریلا مکان سے طلب ہوئی، سوئے منتہا وہ چلے نبی، کوئی حد ہے ان کے عروج کی، کوئی حد ہے ان کے عروج کی کوئی حد نہیں ہے، کسی کو پتہ نہیں ہے، رب جانے اور رب کا نبی جانے، کوئی حد ہے ان کے، کوئی حد ہے ان، ثم دنا فتدلا، کوئی حد ہے ان کے عروج کی، کوئی حد ہے ان، فکان قاب قوسین او ادنا، کوئی حد ہے ان کے عروج کی، کوئی حد ہے ان۔ رب کے پیارے نبی فرماتے ہیں جبریل امین سدرۃ المنتہا پہ رک گئے، عرض کیا یا نبی اللہ آگے نہیں جا سکتا، آگے نہیں بڑھ سکتا، آگے گیا آگے بڑھا تو میرے پر جل جائیں گے، مجھے اجازت نہیں ہے، اس سے آگے نہیں جا سکتا، چونکہ جبریل امین کا آخری مقام سدرۃ المنتہا جہاں پر ہمیشہ جبریل امین رہتے ہیں، رب ارشاد فرماتا ہے، وہی ارشاد فرماتا ہے، وہ پیغام لے کر زمین پر انبیاء کے پاس ہی آتے ہیں یا اور کوئی ارشاد لے کر زمین پر تشریف لاتے ہیں، آگے نہیں بڑھ سکتے، آگے نہیں جا سکتے، عرض کیا یا نبی اللہ میں آگے نہیں جا سکتا، پھر میرے نبی کے لیے آگے ایک اور سواری لائی جاتی ہے جسے رف رف کہا جاتا ہے، رب کے پیارے نبی رف رف پر سوار ہوتے ہیں، سدرۃ المنتہا سے نبی کا سفر آگے بڑھتا ہے۔ جبریل نے عرض کیا آگے نہیں جا سکتا، اور رب کائنات نے فرمایا وما ينطق عن الهوى، شک و شبے کی بات نہیں ہے، میرا نبی تو بولتا ہی نہیں ہے، بات ہی نہیں کرتا، ارشاد ہی نہیں فرماتا، جو بھی کہتا ہے میری منشا کے مطابق کہتا ہے، کہو سبحان اللہ، جو بھی کہتا ہے میری منشا کے مطابق، میری رضا کے مطابق۔ رب کے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اب وہ رف رف آگے بڑھتا ہے، رف رف کے ذریعے رب کے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام آگے بڑھتے ہیں۔ رب کے پیارے نبی نے فرمایا وَدَنَا الْجَبَّارِ رب العزت فتدلّا حتی کان منہ قاب قوسین او ادنیٰ۔ علامہ جوزی اس پر لکھتے ہیں یہ صحیح مسلم اور بخاری کی حدیث مبارکہ آپ کے سامنے جو پڑھ رہا ہوں، اللہ رب العزت کے پیارے نبی ارشاد فرماتے ہیں جب میری سواری آگے پہنچی میں رب کائنات کے قریب ہوا، فرمایا ودنا جبار، میں جبار کے قریب ہوا، رب العزت رب اپنے رب کے قریب ہوا، فرمایا میں جبار رب
रब्बुल इज़्ज़त आपके करीब रब आपके करीब रसूल के करीब हुआ, हत्ता यहाँ तक फरमाया फतदल्लाह हत्ता काना मिन्हु काबा कौसैन औ अदना, हत्ता के वो आपके दो कमानों के करीब हुआ, बल्कि दो कमान यानी जैसे दो कमाने आपस में मिल जाते हैं। मुस्लिम और बुखारी की हदीस मुबारका फरमाया जैसे दो कमान दो तीर आपस में मिल जाते हैं, ऐसे रब और रसूल एक दूसरे के करीब ही होते हैं। रब के प्यारे नबी ने इरशाद फरमाया हत्ता काना मिन्हु काबा कौसैन औ अदना, फिर वो मेरे रब मेरे करीब हुआ, मैं रब के करीब ही हुआ। इसके बाद मेरा रब कायनात इरशाद फरमाता है फअौहा इला अब्दी मा औहा, जब मैं रब के करीब हुआ रब मेरे करीब हुआ। क्या ही खूबसूरत बात है, क्या ही खूबसूरत लम्हात हैं। अरे हमने तो अपने रब कायनात का दीदार करना है, वो भी हमारे अमाल अच्छे हुए, कल क़यामत वाले दिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मोमिनीन को अपना दीदार करवाएगा। कुर्बान जाए मेरा नबी तो दुनिया में मौजूद है, मेरा नबी जलवा फरमा आसमानों पे जलवा फरमा अपने रब का दीदार कर रहा है, अपनी सर की आंखों के साथ अपने रब को देख रहा है। कोई हद के उरूज की कोई हद बलगल आला बे कमाल ही कोई हद बलगल कमाल ही कोई हद की कोई हद है उनके, कोई हद है कोई हद कोई हद है उनके उरूज की, कोई हद है उनके बलगल आला बे कमाल ही सरेला मकान से तलब हुई, सरेला मकान सुम्मदना फतदल्ला फकाना काबा कौसैन औ अदना फअौहा इला अब्दी मा औहा। फिर मेरे रब कायनात ने सफ़र को बयान फरमाया फिर वो ज़्यादा करीब हुआ, फिर और ज़्यादा करीब हुआ, यानी रब अपने नबी के करीब हुआ, नबी अपने रब के करीब हुआ। सुम्मदना फतदल्ला फकाना काबा कौसैन औ अदना, फिर दो कमानों के ज़्यादा करीब यानी बिल्कुल रब और रसूल करीब करीब है। फिर फरमाया मेरे रब कायनात ने, अब यहाँ पर मैं ये अर्ज किए देता हूँ, रब जिस्म और जिस्मानियत से पाक है, रब के जिस्म की कोई हैत नहीं है, कोई शक्ल नहीं है कि रब कायनात इस शक्ल में था इस हैत में था, नहीं नहीं, ये मेरा रब जानता है और रब का रसूल जानता है। यहाँ कोई रब कायनात का जिस्म और जिस्मानियत कोई साबित नहीं कर रहा है, यहाँ तो मेरे रब कायनात खुद इरशाद फरमा रहा है। फिर मैं रब फरमाता है मैं रसूल के करीब हुआ, रसूल मेरे करीब हुआ, फिर मैंने अपने बंदाए ख़ास की तरफ वही फरमाई, जो वही फरमानी थी, जो कलाम करना था मैंने कलाम किया। इसी पर मैंने हदीस मुबारक आपके सामने पढ़ दी है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मेराज की रात यानी 27 रजब को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने महबूब को अर्शों की सैर करवाई और फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बराए रास्त अपने नबी से कलाम भी फरमाया। सरेला मकान से तलब, सरेला मकान से तलब हुई, सुए मुल्तहा वो चले नबी, कोई हद है उनके, कोई
حد ہے ان کے عروج کی، کوئی حد ہے ان کے عروج کی، بلغ الاعلی بکمالہ، کوئی حد ہے ان کے عروج کی۔ اللہ رب العزت حضور سے ہمیں سچی محبت کی توفیق عطا فرمائے۔